أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 102 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 24ویں۔ اس میں 64 آیات ہیں جو کہ 9 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ سورہ کا نام آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض کے لفظ نور پر ہے، اور نور کا مفہوم ایک ایسی روشنی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسے ہم ایک چھپی روشنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے پچھلی سورہ کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس حد تک مولت عمل دے رکھی ہے کہ جو کوئی بھی صحیح راہ پہ آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکتا ہے، جبکہ جو کوئی شخص اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو اپنا الہ قرار دیتا ہے تو پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کفر اور شرک کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اس لیے زندگی کی بہتر طرز اپنے رب کریم سے مغفرت اور رحم طلب کرنے میں ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایک سورہ ہم نے نازل فرمایا اسے اور فرض کر دیا ہے اس کو۔ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے نازل فرمائی ہیں اس میں روشن نشانیاں تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو۔ سورہ سین واو را سے بنا، اس مادے کا لفظی مفہوم نمایاں، منفردیت، امتیازی نشان اور اظہار شرف کے ہیں۔ سورہ اس عمارت کو بھی کہتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں ہو۔ قرآن کریم کی ہر سورہ کو سورہ کہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر سورہ کی ایک منفرد حیثیت اور ایک منفرد مقام ہے۔ اس سورہ میں بیان کیے گئے احکامات کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور فرض سے مراد کسی بھی چیز کے حدود اور اصول ہیں جن پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اسی طرح رب کریم نے اس میں اپنے کچھ ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو کہ انتہائی واضح ہیں، اور ان سے ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے رہنمائی اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ اور زانی سو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ دامن گیر ہو تمہیں ان دونوں کے ساتھ کوئی طرز دین اللہ کے معاملے میں اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شاہد ہو ان کے سزا کے وقت ایک گروہ مومنین میں سے۔ اس سورہ میں سب سے پہلا فرض قرار دیا جانے والا حکم زنا کے بارے میں ہے، اور زنا سے مراد بلا عقد معروف کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہانہ جرم ہے جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی جسمانی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے ان میں سب سے زیادہ سخت سزا اس جرم کی ہے۔ اس کے مطابق زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد ہر ایک کو 100 کوڑے لگانا فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے ایمان رکھنے والوں کو ان مجرموں پہ ترس کھانے یا ان سے ہمدردی جتانے کا کوئی حق نہیں، اور ایسے مجرموں کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت شاہد ہونی چاہیے، اور اگر یہ مجرم اس سزا کو اسی دنیا میں بھگت لیں گے تو انشاءاللہ انہیں اگلے جہان میں اس جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ الزانی لا ینکحu الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نہیں کرتا نکاح سوائے زانیہ یا مشرکہ کے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ نہیں کرتا نکاح اس سے کوئی سوائے زانی یا مشرک کے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا اسے مومنین پہ۔ دوسرا فرض قرار دیا جانا حکم بھی زانی مرد اور زانی عورت سے متعلق ہے، جس کے مطابق کسی زانی مرد کو یہ روا نہیں کہ وہ کسی زانیہ یا مشرکہ کے علاوہ کسی سے نکاح کرے، اور اسی طرح زانیہ عورت کو بھی یہ روا نہیں کہ وہ کسی زانی یا مشرک کے علاوہ کسی سے نکاح کرے۔ یہ زانی مرد اور یہ زانی عورت مومنوں کے لیے حرام ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں مومنوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہ کوئی دوسرا، نہ قتل کرتے ہیں کسی نفس کو جسے حرام قرار دیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ فعل کرتا ہے جا پڑتا ہے گناہوں میں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو تہمت لگائیں پاک دامن بیویوں پہ، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لائیں 4 شاہد، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو لگاؤ انہیں 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی ہیں جو فسق کر رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اگر کچھ لوگ پاک باز خواتین پہ زنا کا الزام لگائیں اور پھر اپنی بات کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور مستقبل میں ان میں سے کسی کی بھی شہادت نہ قبول کی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے حسن معاشرت خراب کرنے کے لیے جانتے بوجھتے نافرمانی کی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ عام حالات میں 2 گواہوں کا حکم ہے، جبکہ یہ معاملہ اس قدر سیریس ہے کہ اس میں 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے۔ مقصد واضح ہے کہ نہ تو کسی بے گناہ کو سزا ملے اور نہ ہی کسی کو برسرعام بدکاری کر کے معاشرے کو تباہ کرنے کی جرت پڑے۔ کسی پہ جھوٹی تہمت لگانے والے اگر تائب ہو جائے، نافرمانی کی راہ چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے، سوائے ان کے جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو تہمت لگائیں اپنی ازواج پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور نہیں ان کے پاس کوئی شاہد سوائے اپنے آپ کے، وشہادۃ احدہم 4 شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین، تو شہادت ان میں سے ہر کسی کی کہ 4 بار شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ بالکل سچا ہے۔ اور خامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار کہ لعنت اللہ کی اس پہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ سورہ کے شروع میں اجتماعی انداز میں احکامات بیان کیے گئے، اور اب ان آیات میں معاشرے کی بنیادی عقائد یعنی میاں اور بیوی کو موضوع بنا کر فرض احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے
تو اس کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَجَادْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ گواہی دے 4 بار کی شہادت اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ جھوٹوں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں بار کہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ اس گواہی کے بعد ملزمہ سے کوڑوں کی سزا صرف اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ عورت یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر الزام لگانے والا شخص اپنی بات میں سچا ہے۔ گواہی دیتے وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر وہ اس دنیا میں سزا سے بچ جائیں، لیکن کیا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز پہ شاہد ہے کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جن معاملات کا عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ عقل انسانی نہیں کر سکتی، وہ اس کے بارے میں خود اپنے احکامات مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور ان پہ عمل کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ زنا کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ فحاشی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جیسا کہ رکوع میں زنا سے متعلق فرض احکامات نازل فرمائے گئے ہیں، ان کو نازل کرنے میں ہی معاشرے کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں غلطیوں کے بعد سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کی تلافی کرتا ہے اور سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے اور دین کے تقاضوں کے مطابق اپنے احوال کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ نور کے پہلے رکوع کا مختصر خلاصہ۔ اس سورہ میں چند فرض احکامات کا ذکر ہے جس کے مطابق زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اس قدر گناہونا اور ناپسندیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی جسمانی سزاؤں کا ذکر ہے، ان میں سب سے زیادہ سخت سزا اس جرم کی ہے۔ کسی زانی کو یہ روا نہیں وہ کسی زانیہ یا مشرکہ کے علاوہ کسی سے نکاح کرے، اور اسی طرح کسی زانیہ کو بھی یہ روا نہیں وہ کسی زانی یا مشرک کے علاوہ کسی سے نکاح کرے۔ زانی اور زانیہ مومنین پہ حرام ہے۔ کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانے اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کرنے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور یہ کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے الا یہ کہ وہ تائب ہو جائے اور اپنا طرز عمل درست کر لے۔ اپنی بیوی کے پاس الزام لگانے والے کے پاس اگر اپنے سوا کوئی گواہ نہیں تو اس کا طریقہ اور بیوی کو اس الزام سے بری ہونے کا طریقہ بھی اسی رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.